السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے بانو کی قسط نمبر 9 لے کر آئی ہوں، سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ اور جب کبھی نقلیتوں کو کسی قسم کا خطرہ درپیش ہوگا تو وہ تڑپ کر ان کی مدد کو دوڑیں گے، متحد اور منظم ہو کر ان اقلیتوں کی پشت پناہی کریں گے، اس لیے کہ زمین تقسیم ہو جانے سے ہمارا خون، ہمارا مذہب اور ہماری تہذیب تو تقسیم نہیں ہوگی نا۔ تمہارا جواب کچھ تسلی بخش نہیں، رحمان نے پھر کہا۔ 7 کروڑ کو بچا کر 3 کروڑ کو ہندوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی تو نہیں چچا جان۔ ہندو ہمیں اقلیت سمجھتا ہے، 1 اور 3 کی نسبت ہے ہماری ان کے ساتھ۔ پاکستان نہ بنا تو یہ اکثریت اقلیت کو ترسا ترسا کر مار دے گی۔ پھر میں تو ان 3 کروڑ مسلمانوں کو غیر محفوظ نہیں سمجھتا۔ ایک عظیم اسلامی ریاست اور اس کے جانباز ان مسلمانوں کی پشت پر ہمیشہ رہیں گے۔ محمد بن قاسم کو ہزاروں میل دور ایک دکھیا بہن کی فریاد تڑپا گئی تھی، دیوار پر بیٹھے بھائیوں کی مصیبت پر پاکستانی سرفروش دھیان نہیں دیں گے کیا؟ میرا ایمان ہے کہ پاکستان کی مائیں محمد بن قاسم جنیں گے، محمود غزنوی پیدا کریں گے، اور کبھی نہ کبھی یہ لوگ سومناتھ کے مندر کھلوائیں گے، داہروں سے ٹکرائیں گے جن کی بات پر سب مسلم لیگی واہ واہ کر اٹھے۔ یہ سب جذباتی باتیں ہیں، سلیم بولا۔ کامران اب کو چپ چپ سا نظر آ رہا تھا۔ پاکستان سب فریب ہے۔ اس زمانے میں اسلامی سلطنت کا تصور ہی ممکن نہیں۔ مسلم لیگی لیڈر اپنے سیاسی الو سیدھا کر رہے ہیں بس۔ حسن نے گھور کر سلیم کو دیکھا۔ سب عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ سلیم نے پھر کہا، یہ مسلمانوں کے اس متوسط طبقے کا رارا ہے جو اندر سے ملازمتوں میں مار کھا رہا ہے، یا اس سرمایہ دار طبقے کی مانگ ہے جو ہندو سرمایہ دار کا مقابلہ کرنے کے اہل نہیں؟ عام آدمی کو پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں۔ جی آپ بجا فرما رہے ہیں۔ حسن کو سلیم پر غصہ آ رہا تھا۔ نصیر الدین اس کے تیور دیکھ کر ہنس پڑے۔ بحث ضرور کرو لیکن بحث میں لڑائی کی صورت نہ نکل آئے۔ نہیں ابا جان، لڑائی کس بات کی؟ سلیم نے کہا۔ اپنا اپنا خیال ہی ہے نا۔ خیال نہیں، ایمان کا ہی ہے، حسن تاؤ میں آ کر بولا۔ جو کچھ بھی ہے، نظریہ پاکستان ہی غلط ہے سرے سے، سلیم خوشگوار لہجے میں بولا۔ حسن تل ملا گیا۔ ڈاکٹر میر اور عزیز ڈار بھی بل کھانے لگے۔ دیکھو حسن، سلیم بحث ختم کرنے کے موڈ میں تھا، میں نے نظریہ پاکستان کو غلط کہا ہے، میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ آپ مسلم اکثریت کے علاقوں کو یکجا ملا کر اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں نا؟ جی، حسن کا موڈ بگڑا ہوا تھا۔ اور یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ مذہبی ربط ان علاقوں کو متحد کر دے گا جو جغرافیائی، لسانی، اقتصادی اور ثقافتی اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ سلیم کا انداز مصالحانہ نہیں تھا۔ بالکل، حسن نے اپنے جوش کو قابو میں لاتے ہوئے کہا۔ میں نہیں مانتا، سلیم ٹٹائی سے بولا۔ جن صوبوں کو آپ مذہبی ربط سے جوڑنا چاہتے ہیں وہ متحد ہو سکیں گے؟ کیوں نہیں؟ حسن جوش میں آ کر بلند آواز میں بولا۔ جغرافیہ اتنی افتراق انگیز چیز ہے اور مذہبی ربط بھی کوئی چیز نہیں۔ تو کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ طرابلس کے شہیدوں کا لہو آپ کو اپنے سینے سے رستا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ عراق کا حادثہ آپ کے جگر کو کیوں درد دیتا ہے؟ خلافت عثمانیہ کی بقا کے لیے آپ کیوں تڑپتے ہیں؟ سلیم کوئی جواب نہ دے سکا۔ سب نے حسن کو داد بھری نظروں سے دیکھا۔ یہ صرف مذہبی ربط ہے سلیم بھائی، جو جغرافیائی، لسانی، اقتصادی اور ثقافتی حدود کو پھلانگ جاتا ہے۔ جب یہ مذہبی ربط ہمیں طرابلس، عراق اور ترکی سے جوڑ سکتا ہے تو ایک ہی خطہ زمین پر کیوں متحد نہیں کر سکتا؟ حسن زندہ باد۔ فہیم حسن کی پشت پر ہاتھ مار کر بولا۔ سب نے جی کھول کے داد دی۔ حسن نہیں، پاکستان زندہ باد کہو۔ حسن مسکرا دیا۔ رات کافی ہو چکی تھی، صبح بارات تھی۔ نصیر الدین نے محفل برخاست کر دی، سب اٹھ کر سونے کو چل دیے۔ لڑکے بالغ قالین اور دری پر ہی لیٹ گئے۔ بی بی اور پانو ان کے لیے رضائیاں اور تکیے لانے لگی۔ حسن کچھ دیر سلیم کے پاس بیٹھا نجی سی باتیں کرتا رہا۔ دونوں کو ایک دوسرے کے احوال پرسی کا اب موقع ملا تھا۔ ان باتوں پر اس سیاسی گفتگو کا مطلقاً اثر نہیں تھا جو بڑے زور و شور سے اتنی دیر سے ہو رہی تھیں۔ بارات کے کھانا کھانے کا مرحلہ طے ہوا تو لڑکی والوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ حسن کی اماں رشیدہ تو سخت گھبرائی ہوئی تھیں۔ سلطانہ اور سکینہ متفکر تھیں۔ بارات کچھ زیادہ ہی آ گئی تھی۔ اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ عزت رہ جائے، ذرا سی بھی کسر ہوئی تو عمر بھر کا تانا بن جائے گا۔ بن ماں باپ کی بچی تھی، اسی لیے گلے سے اتار پھینکنے والی بات کی۔ لوگوں کو تو باتیں بنانے کے لیے 100 موضوع چاہیے، اسی لیے جب بارات نے کھانا کھا لیا تو سب نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب گھر کے دوسرے مہمانوں کی باری تھی۔ خاندان کی عورتیں انہیں کھانا کھلا رہے تھے اور نوجوان بڑی مستعدی سے باہر سے کھانا لا لا کر سیڑھیوں میں کھڑی خواتین کو دے رہے تھے۔ باراتی کھانے کی تعریف کر رہے تھے۔ کچھ لوگ آج کے اہم موضوع پر بھی گفتگو میں مصروف تھے۔ بالائی منزل پر سریا اپنی سہیلیوں میں گھری بیٹھی تھی۔ ستاروں سے جھلملاتا سرخ جوڑا پہن رکھا تھا۔ سہیلیاں سنگھار کر رہی تھیں۔ زیور کے ڈبے کھلے پڑے تھے۔ بناؤ سنگھار کے بعد زیور سے اسے لادا جا رہا تھا۔
لڑکیوں کی کہکہاؤں میں سریا کے دل کی دھڑکنیں ڈوب رہی تھیں۔ آج پیا ملن کا مرحلہ تھا، خوب خواب جھلملا رہے تھے، ان کی سنہری تعبیر سے اسے آج ملنا تھا۔ پانوں کی خوشیاں آج عروج پر تھیں۔ اس نے ہلکے پیازی رنگ کے ریشمی کپڑے پہن رکھے تھے، ہاتھوں میں سلیم کے دیے ہوئے جڑاؤ کنگن پہ اٹھلاتی ہوئی ادھر سے ادھر پھر رہی تھی۔ سریا کے پاس پہنچنے کے لیے اس نے کئی بار تگودر کی، لیکن سریا کی سہیلیوں نے دروازہ نہیں کھولا، اندر سے ہی جواب دے دیا، گھر جا کر دیکھنا بھابھی کو، یہاں ہم نہیں دکھائیں گے۔ دروازہ اس نے کئی بار پیٹا لیکن کھولا نہیں گیا۔ میں سریا باجی کی ننھی بہن ہوں، اس نے ہنس کر کہا، لیکن کرارا سا جواب ملا، گرگٹ کی طرح رنگ نہ بدلو، ہم تمہاری چالاکی میں نہیں آنے کے۔ بالآخر وہ واپس آ گئی۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی دلہن دیکھنے کو بےتاب تھے، لیکن بند دروازہ پیٹنے کے سوا انہیں کچھ نہ ملا۔ کھانا ختم ہو گیا تو دلہا کے سلامی کی رسم کے لیے اندر بلایا گیا۔ پھولوں اور زرتار سہرے میں ڈھکا سلیم اندر گیا۔ صحن میں کرسی بچھا دی گئی جہاں نئی بیائی مست عورتوں نے اسے گھیرے میں لے کر ہنسی مذاق شروع کر دیا۔ کہے پر کہا پڑا، پہلے ہی شور کون سا کم تھا، اب اس میں مترنم سا اضافہ ہو گیا۔ سلیم بھی ان کی باتوں کا شگفتہ جواب دے رہا تھا۔ سلامی کی رسم کے بعد خاندان کی نوجوان لڑکیاں سلیم کے گرد جمع ہو گئیں۔ دلہا پیسے وصول کر چکا تھا، اب انہیں اس سے کچھ نہ کچھ لینا تھا۔ پیر پنکھیڑا ایک رسم تھی جو ابھی انجام پانا تھی۔ ہوتا یوں تھا کہ خاندان کی نوجوان لڑکیاں جو عام طور پر رشتے میں دلہن کی بہنیں ہوتی تھیں، دلہا کی ٹانگ کرسی سے باندھ دیتی تھیں۔ دلہا سے گلو خلاصی کروانے کے لیے دلہا سے پیسے لیے جاتے تھے۔ بانو نے اوپر جنگلے سے سلیم کی کرسی پر بیٹھے دیکھا۔ شاداں اس کی ٹانگ باندھنے کو کپڑا تلاش کر رہی تھی۔ بانو بھائی کی مدد کے لیے لپک جھپک سیڑھیاں اتر کر صحن میں آ گئی۔ عورتوں، بچوں اور لڑکیوں کو بمشکل ہٹاتے اپنے لیے جگہ بناتے وہ سلیم کے دائیں ہاتھ کھڑی ہو گئی۔ دلہن کی بہنوں نے اب وہ اپنے بھائی کے ساتھ مقابلہ کرنے کو تیار تھی۔ نسیم نے اپنا دوپٹہ ہی اتار لیا اور سلیم کے سامنے دو زانوں بیٹھ گئی۔ باقی لڑکیاں بھی اس پر گری پڑی تھیں۔ ہنسی جوبن پر تھی۔ سلیم کبھی ٹانگ ایک طرف کر لے رہا، کبھی دوسری طرف۔ نسیم کی مدد کو سبیہا بھی جھک گئی۔ مورکا گرم ہو گیا۔ جب بھی وہ ٹانگ قابو میں کرتے، کرسی کی ٹانگ سے باندھنے کی کوشش میں ناکام ہو جاتے، کیونکہ بانو ان کے ہاتھوں پر چٹکیاں کاٹنے لگتی۔ وہ بھی کرسی کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ لڑکیاں چیخیں مارتی، کوشش ناکام ہو جاتی۔ ارد گرد کھڑے لوگ کہے پر کہا لگانے لگتے۔ بلائی منزل پر جنگلے کے گرد بھی عورتیں جمع ہو کر یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ حسن میر صاحب کا پیغام لے کر آپا رفت کے پاس آیا۔ میر صاحب کو 5 بجے کی گاڑی سے دہلی واپس جانا تھا۔ رفت آپا جنگلے پر آدھا دھڑا لگائے شور مچا رہے تھے۔ بانو کی بچی، اسے ہٹاؤ، یہی نہیں باندھنے دے رہی۔ حسن نے بھی جھک کر نیچے دیکھا۔ سلیم لڑکیوں کے گھیرے میں تھا، جیسے قدموں میں لڑکیاں گتھم گتھا ہو رہی تھیں۔ رفت آپا کو پیغام دینے کے بعد اس نے آپا سے ہی پوچھ لیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ شادی ہوگی تو پتہ چل جائے گا۔ رفت آپا حسب عادت کہا لگا کر ہنس تھیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ حسن نے تجسس سے پوچھا۔ رفت آپا نے ساری بات اسے سمجھا دی۔ وہ مسکرانے لگا، یہ بانو بڑی چالاک ہے، بھائی کی ہمدرد بن رہی ہے، ہر بار نسیم کی کوشش ناکام بنا رہی ہے، اسے یہاں سے نکالیں پھر کام بنے گا۔ حسن مسکراتے ہوئے مڑا، دھما دھم سیڑھیاں اترتا ہوا صحن میں آ گیا۔ بانو کی وجہ سے نسیم کی ایک کوشش پھر کامیاب ہونے سے رہ گئی۔ خوب شور مچ رہا تھا۔ حسن کو جانے کیا سوچی، جرمٹ کو دھکیل کر جگہ بنائی، چپکے سے سلیم کی کرسی کے پیچھے بیٹھ گیا۔ نسیم نے ایک بار پھر کوشش کی، دوپٹہ سلیم کی ٹانگ کے گرد لپیٹا، پیشتر اس کے بانو اس کے ہاتھ پر چٹکی کاٹتی، اس نے اس کی دونوں کلائیاں ہاتھوں میں پکڑ کر اسے پیچھے کی طرف گھسیٹ دیا۔ ہائے اللہ، کون ہے یہ؟ چھوڑو میرے ہاتھ۔ کون ہے؟ بانو زمین پر بیٹھی تھی، ارد گرد عورتیں کھڑی تھیں، کچھ نہ دیکھ سکی نہ سمجھ سکی، بس گھٹتی چلی گئی۔ نسیم نے دوپٹہ باندھ کر سلیم کی ٹانگ کرسی کے ساتھ باندھ دی۔ تالیاں بجی، شور مچا، کہے پڑے۔ اب تو سب شاداں تھے۔ سبھی اور کئی لڑکیاں سلیم سے بیک وقت پیسوں کا مطالبہ کر رہی تھی۔ پیسوں کو ہوا لگاؤ، بٹوے کھولو، بٹوے 100 سے کم نہ لینا، 15 سالیاں ہیں، نکالو بھائی سلیم۔ رنگا رنگ باتیں ہو رہی تھیں۔ سلیم مسکراتے ہوئے سب کو دیکھ کر پیسے دینے سے انکار کر رہا تھا۔ حسن نے بانو کی کلائیوں سے پکڑ کر جرمٹ سے باہر گھسیٹ لیا۔ اس نے نسیم کی کوشش یوں ہی کامیاب بنا دی تھی۔ عورتوں کے نرخے سے گھسیٹ کر باہر نکلتے ہی بانو نے دیکھا اس کی دونوں کلائیوں پر حسن کے دونوں ہاتھ کی گرفت تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب آمنے سامنے تھے۔ حسن 2 زانو تھا اور بانو بیٹھنے اور 2 زانو ہونے کے درمیانی حالت میں۔ بانو نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑائے۔ حسن نے ملائمت سے اس کی ملائم کلائیاں چھوڑ دیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، یوں جیسے آئینے میں کوئی اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ نظروں کا میل ملاپ صرف لمحوں کا تھا، لیکن یوں جیسے صدیاں بیت گئی۔
شور و غل ارد گرد اوپر گرتی پڑتی عورتوں سے بے نیاز ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ حسن صرف تیکھے نین نقش کا نام نہیں، نہ گوری دمکتی رنگت کا نام حسن ہے، یہ ایک سیال روشنی ہے، کھلا ہوا نور ہے جو آنکھوں کے راستے دل میں نہیں روح کی گہرائیوں میں اترتا چلا جاتا ہے، اور سب تاریک گوشے اس لمحے منور ہو جاتے ہیں۔ یہ آن کب آتی ہے، یہ لمحہ کب جنم لیتا ہے، اس کے بارے میں کوئی فارمولہ بنایا نہیں جا سکتا، نہ کوئی قید و بند۔ حسن اور بانو پر آن آ گئی تھی، اس لمحے نے جنم لے لیا تھا، ایک نئی حقیقت منکشف ہو گئی تھی، اپنے آپ کو پا لیا ہو جیسے، اپنے وجود سے آگہی ہو گئی ہو جیسے، ورنہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تو نہ تھے، ایک ہی محلے میں رہتے تھے، بچپن سے ایک دوسرے کو دیکھتے چلے آئے تھے، ساتھ کھیلے تھے۔ حسن نے کئی دفعہ بانو کو حساب کے سوال سمجھائے تھے، بانو نے کئی بار اپنے ہاتھ کی بنی چیزیں حسن کو کھلائی تھی۔ حسن صرف تیکھے نین نقشہ اور گوری رنگت کو حسن کا نام دیتا تو حسن کب کا اس سے پہلے ہی متاثر ہو چکا ہوتا۔ اس لمحے آنکھ تو اب کھولی تھی، دونوں خاموشی سے اٹھے، خاموشی ہی میں عورت مرد کے ازلی بندھن کا اہتمام ہو گیا۔ حسن نے بانو کے سراپے کو ایک بار پھر دیکھا، پیازی ریشم کے پھسلتے پھسلتے لچھوں کے احساس سے بے خود ہو گیا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ چہرہ اس کے لاشعور میں دبکا ہوا وہ بت ہے جو محتسب کی آنکھ بچا کر آج بیدار شعور میں آن دھمکا ہے۔ اسی لیے تو اس سراپے سے اسے برسوں کی والہانہ وابستگی، احترام اور چاہت کا احساس ہو رہا تھا، اور اسے اپنا وجود اس بت سے کوئی الگ شے بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اب تک کمہار کی گندھی ہوئی مٹی کا بہنگم سا طوطا تھا جو آج اچانک چاک پر چڑھ جانے سے ایک صورت ایک خاص انداز میں ڈھل گیا تھا۔ اپنی ہستی کا شعور، اپنے آپ کا ادراک اسے آج ہوا تھا، اور بانو کو تو یوں لگ رہا تھا جس چرخی پر چڑھی ہوئی وہ ڈور ہے جو پتنگ کے اوپر ہی اوپر اٹھنے سے چرخی سے تیزی کے ساتھ خود بخود اترتی چلی جاتی ہے۔ پتنگ اور ڈور کا تو ازلی کا ساتھ ہے۔ بانو نے چپ کے اس حقیقت کا اعتراف بھی کر لیا۔ رات حسن کو نیند بالکل نہیں آئی۔ سوریا کا جہیز والا کمرہ خالی ہو چکا تھا، اماں نے یہ کمرہ اسے دے دیا تھا۔ ایک دن اس کو صرف تھکن اتارنے کے لیے لگی، دلہن کے چلے جانے سے گہما گہمی بھی کم ہو گئی تھی۔ رات تک آدھے سے زیادہ مہمان واپس جا چکے تھے، باقی تھک کر نیند کی آغوش میں پہنچ چکے تھے۔ حسن نے دن بھر مشین کی طرح کام کیا تھا، براتیوں کے استقبال سے لے کر دلہن کی رخصتی تک وہ مصروف رہا تھا۔ اب بس لیٹا تو نیند آنکھوں سے دور بھاگ گئی، وہ جھلملاتے سے رنگین تصور میں کھو گیا۔ وہ بانو ہی کے متعلق سوچ رہا تھا، وہ بانو جسے ہوش سنبھالنے سے اب تک دیکھتا آیا تھا، اور یہ بانو جس نے اسے آج دیکھا تھا۔ ایک دوسرے سے قطعاً مختلف نظر آ رہی تھی وہ بانو، ایک خوبصورت نوجوان لڑکی تھی جس میں نظروں کو خیرہ کر دینے والی دلکشی کی چمک بھی تھی، لیکن یہ بانو سیال نور تھا، پگھلی ہوئی روشنی تھی، بتی بجھا کر بھی وہ اس روشنی سے لطف اندوز ہو رہا تھا، اندھیرے میں بھی اس نور کی چمک دیکھ کر حظ اٹھا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا آج تک وہ کہاں تھا۔ صبح وہ دیر سے اٹھا، کھلی آنکھوں سے سوتے اور بند آنکھوں سے جاگتے رات گزارتی تھی۔ بانو مختصر عرصے میں بلوغت کی منزلیں طے کر گئی تھی۔ حسن اپنے پہلو میں لذت آمیز سی کسک محسوس کر رہا تھا، آج اسے اپنی ہستی بالکل بدلی محسوس ہو رہی تھی۔ نیند رات بانو کو بھی ترساتی رہی، لیکن بانو اور حسن کی سوچ کے انداز مختلف تھے۔ بانو نے اس تصادم سے بوکھلائی اپنی آپ کو تسلی دی تھی، لیکن تمام رات کو اپنے ذہن میں آنے والی اس آواز سے ہی لڑتی رہی جس نے حسن بھائی کو صرف حسن بنا دیا تھا۔ وہ کئی دفعہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی، اس کے ساتھ اس کی چارپائی پر ناصرہ سوئی ہوئی تھی۔ بانو ڈر رہی تھی کبھی اس کے من کی ہلچل کی خبر ناصرہ کو نہ ہو جائے۔ جتنا وہ اس ہلچل کو دبانا چاہتی تھی اتنا ہی شوریدہ سر ہوئی جا رہی تھی۔ بانو سوچنے لگی صبح وہ کیا کرے گی، اتنے بہت سے لوگ ہوں گے، کہیں اس کے من کا چور کوئی پکڑ لیا تو۔ حسن بھی تو صبح آئے گا، اس کے سامنے کا تصور ہی سے بانو کو جھرجھری سی آ گئی۔ لطیف سا احساس تھا جو سرزد ہوا تھا اس سے، لذت آمیز سی کسک اور کپ کپی اس کے وجود پر چھا گئی۔ صبح دعوت ولیمہ تھی، شادی کا مسرت بخش ہنگامہ آج یہاں منتقل ہو گیا تھا۔ شاداں فرحاں چہرے ہر سو نظر آ رہے تھے، رنگ برنگے ریشمی لباسوں میں چہرے کھلے ہوئے تھے، بچے کھیل کود رہے تھے اور شور و غل میں مصروف تھے، عورتیں زمانے بھر کی باتیں کرتے ہوئے اپنی جگمگ کرتے لباسوں اور چمکتے دمکتے زیوروں کی نمائش میں مصروف تھی۔ مہمانوں سے گھر بھرا پڑا تھا۔ بانو نے زعفرانی لباس پہنا تھا، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنا سراپا دیکھا تو اس کو یوں لگا جیسے وہ اپنے آپ کو اپنی ہی آنکھوں سے نہیں، حسن کی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہی
حجاب کی سرخی اس کے گالوں کو گلنار کر گئی۔ حسن بار بار اندر آ جا رہا تھا۔ بانو سے اس کا کئی بار سامنا ہوا، لیکن یہ سامنا لمحاتی تھا۔ بانو بجلی کی طرح چمک کر غائب ہو جاتی۔ حسن کے بصری حواس اس کی چکاچوند سے متاثر ہوتے۔ حسن کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ حسن بیٹے، نصیر الدین نے حسن کو ڈیوری کی طرف جاتے دیکھ کر آواز دی۔ جی، وہ رکا۔ ذرا بی بی سے 50 روپے تو پکڑ لاؤ، نصیر الدین نے کہا۔ اچھا جی، میں گوپی ناتھ کی بیٹھک میں ملوں گا۔ اچھا۔ حسن اندر چلا گیا۔ صحن میں کھڑے ہو کر ارد گرد دیکھا، بی بی کہیں نظر نہیں آئی۔ مہمانوں کے اتنے بڑے اجتماع میں بیوی کو ڈھونڈنا آسان کام نہیں تھا۔ وہ کبھی اوپر مہمان داری کے فرائض انجام دے رہی ہوتی تھی، کبھی نیچے، کبھی درمیانی منزل میں چاند سی بہو کی بلائیں لے رہی ہوتی تھی، تو کبھی بانوں کو ہدایت دیتے بالائی منزل کی طرف جا رہی ہوتی تھی۔ بی بی کہاں ہے؟ حسن نے حسینہ خالہ سے پوچھا۔ بی بی پتہ نہیں، اوپر تھی شاید، اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ حسن اوپر جانے کو تھا کہ حسینہ کی آواز آئی۔ حسن بیٹے، جی، ادھر سامنے والے کمرے میں ہے شاید۔ اس نے باورچی خانے کے سامنے والے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ ابھی ابھی بی بی کی آواز اندر سے آ رہی تھی۔ اس کے ابا نے؟ جی بی بی۔ اے بانو، بی بی نے چلتے چلتے رک کر کہا، چابیاں تمہارے پاس ہی ہیں نا؟ جی امی، بانو آہستگی سے بولی۔ نیچے والے صندوق میں سے اسے پیسے نکال دے، کہتے ہوئے بی بی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دائیں ہاتھ والے خانے میں پڑے ہیں، کمرے سے نکلو تو تالا لگا دینا چاہیے۔ بی بی چلی گئی۔ اس کے کمرے میں سریا کے جہیز کا سامان بے ترتیب پڑا تھا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد ہی ہر چیز ٹھکانے پر رکھی جا سکتی تھی۔ کمرے میں دونوں اکیلے تھے۔ اس اکیلے پن کا احساس آج پہلی بار دونوں کے لیے گھبراہٹ کا باعث بن رہا تھا، ورنہ ایسے موقع کئی بار پہلے بھی آئے تھے۔ بانو اس کی طرف رخ موڑے کھڑی تھی۔ حسن اس سے 2-3 گز کے فاصلے پر دروازے کے پٹ کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ نیلے گرم سوٹ میں وہ بڑا وجیح لگ رہا تھا۔ یوں بھی حسین آنکھیں خمار کیف الفت سے بوجھل بوجھل تھیں۔ اس بوجھل پن نے اس کے مردانہ وقار میں اضافہ کر دیا تھا۔ پیسے نکال دیجئے، چند لمحوں کی سکوت کے بعد حسن نے کہا۔ بانو جھکی۔ پیسے نچلے بکس میں تھے، اوپر والا بھاری بکس ہٹانا تھا۔ حسن نے جلدی سے آگے بڑھ کر وہ بکس اٹھا کر دوسری طرف رکھ دیا۔ بانو نے ایک لمحے کو اس کی طرف مڑ کے دیکھا۔ خوبصورت آنکھوں کا اظہار تشکر شکریہ کے لفظی اظہار سے کہیں زیادہ مؤثر تھا۔ بکس کھول کر اس نے پیسے نکالے اور حسن کی طرف بڑھا دیے۔ ہاتھ سے ہاتھ لگا، انگلیوں کی پورے چھری، پھر بھی بجلی کا لپکا دونوں نے ہی محسوس کیا۔ حسن پیسے لے کر باہر چلا گیا۔ بانو کتنی ہی دیر کھلے بکس کے سامنے بیٹھی رہی۔ دوسرے دن شام کی گاڑی سے حسن واپس جا رہا تھا۔ لاہور داخلے کے لیے اسے 4تھا سال تھا۔ گھر کئی دفعہ آیا اور گھر سے کئی دفعہ گیا، لیکن اس دفعہ کا جانا کچھ اور ہی تھا۔ صبح ہی سے طبیعت بجھی بجھی سی تھی۔ گھر میں ہنگامہ تھا، شور تھا، لیکن اس کی روح میں سونا پن اتر رہا تھا۔ شام اماں اور گھر والوں سے رخصت ہو کر گھر سے نکلا۔ بیگ ہاتھ میں لیے وہ بانو کے گھر میں داخل ہوا۔ مہمان ابھی یہاں بھی کافی تھے۔ بس چل دیے؟ بھائی اتنی کم چھٹی؟ کچھ دن تو اور رہتے۔ پھر تو محفل جمی نہیں، ذرا سلیم سے ایک اور مورکا مار لیتے۔ فہیم اور دوسرے رشتہ داروں نے اس کی سنے بغیر اپنی اپنی کہی۔ وہ مسکراتا رہا۔ بی بی صحن میں دالان کے دروازے کے قریب پڑے پلنگ پر اپنی بھابھیوں، بہنوں اور دوسرے رشتہ داروں سے باتیں کر رہی تھی۔ دالان کے دروازے پر بانو کھڑی تھی۔ نصیر الدین دائیں ہاتھ کرسی پر بیٹھے حقے سے شغل فرما رہے تھے۔ جا رہے ہو؟ نصیر الدین نے کہا۔ بانو کے چہرے پر دھندلا سا غبار پھیل گیا۔ جی، حسن نے مدبانہ جواب دیا۔ پھر کب آؤ گی؟ بی بی نے مڑ کر پوچھا۔ اب تو امتحان سے فارغ ہو کر ہی آؤں گا، حسن نے جواب دیا۔ بیٹھو نا، گاڑی میں تو ابھی وقت ہے، بمبئی ایکسپریس ہی پکڑو گے نا؟ نصیر الدین نے گھڑی دیکھی۔ کرسی کے پاس مونڈھے پر حسن بیٹھ گیا۔ بیگ اس نے زمین پر رکھ دیا۔ یہ آخری سال ہے نا تمہارا؟ نصیر الدین نے پوچھا۔ جی ہاں، 2 امتحان دیے ہیں تم نے اس دفعہ؟ نصیر الدین نے ہنس کر اس کی طرف دیکھا۔ جی؟ وہ گھبرا سا گیا۔ بی بی بھی نصیر الدین کی طرف دیکھنے لگی۔ بھائی ایک تو انجینئرنگ کا ہے، دوسرا الیکشن کا۔ واقعی، حسن نے ہنس کر کہا۔ کیا خیال ہے مسلم لیگ الیکشن جیت جائے گی؟ نصیر الدین نے کہا۔ 100%، حسن کے بجائے فہیم بول پڑا، جو ایک لمحہ پہلے ہی کمرے سے نکلا تھا۔ حسن نے بھی اس کے یقین کو ہوا دی۔ ان الیکشنوں پر ہی سب دار و مدار ہے۔ مسلم لیگ کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ اور با اختیار تنظیم ثابت کر کے دکھائے۔ نصیر الدین حقے کے کش لے کر بولے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، حسن بولا۔ لیگ اور مسلمان ایک ہی وجود کے 2 نام ہیں۔ کچھ دیر ہلکی پھلکی سی گفتگو ہوتی رہی۔ بی بی اس میں پیش تھی۔ حسن کی بی بی سے یوں بھی بڑی عقیدت بڑھ گئی تھی۔ اس کی
جچی جچی گفتگو سے وہ بڑا متاثر ہوا۔ حسن نے گھڑی دیکھی، اب اسے اسٹیشن پہنچنے کے لیے اٹھنا ہی تھا۔ دل کس کافر کو جانے کو چاہ رہا تھا۔ بانو سے اس نے کوئی بات نہیں کی، لیکن اس کے قریب ہونے کا احساس تو تھا۔ فہیم اسے گاڑی چڑھانے کو ساتھ ہی چل دیا۔ حسن سب سے ملتا ملاتا، دعائیں لیتا گھر سے باہر نکل آ گیا۔ بانو کو اس نے شائستہ نظروں سے الوداع کہہ دیا تھا۔ حسن وعدہ تو امتحانوں سے بعد آنے کا کر کے گیا تھا، لیکن ماں کی اچانک بیماری کا تار ملتے ہی اسے لدھیانہ آنا پڑا۔ اماں کو کبھی کبھی درد فالنج ہوا کرتا تھا، لیکن اس بار تو دورہ اتنا شدید پڑا کہ زندگی کی امید ہی نہ رہی۔ ان کی خراب حالت دیکھ کر سلیم نے حسن کو تار دے دیا۔ حسن کو اماں سے والہانہ پیار تھا۔ جب سے آنکھ کھولی تھی، اس شفیق ہستی کے چہرے پر غم کے سائے ہی منڈلاتے دیکھے تھے۔ بیوگی نے ان کی ہر خوشی کا چہرہ مسخ کر کے رکھ دیا تھا۔ اماں اپنے ماں باپ کے گھر رہ رہی تھی، لیکن حسن اس کی حیثیت سے آگاہ تھا۔ گھر کی ہستی کا سارا بوجھ اماں نے اٹھا رکھا تھا، اور جب سے نانی اماں اور نانا جان فوت ہوئے تھے، زینت ممانی کی حکمرانی نے اس بوجھ کو کسی حد تک ناقابل برداشت بھی بنا دیا تھا۔ لیکن مجبوری نے زبان بندی پر مجبور کر رکھا تھا۔ ایک تو اماں کے کندھوں پر سریا کا بار تھا، دوسرا ابھی ان کا بیٹا بھی کسی قابل نہیں ہوا تھا۔ حسن ان کی حالت دیکھ کر اکثر کڑتا تھا۔ وہ بہت جلد اپنی تعلیم مکمل کر لینے کا خواہاں تھا۔ اس نے مصرائے مصمم ارادہ کر رکھا تھا کہ امتحان دیتے ہی نوکری کے لیے جدوجہد شروع کر دے گا، اور پھر جہاں کہیں اسے نوکری ملے گی وہ اماں کو ساتھ لے جائے گا۔ اپنا چھوٹا سا گھر بنائے گا، پرسکون سا چھوٹا سا گھر جس میں اماں کی حکمرانی ہوگی۔ اس تخیلاتی گھر کے ساتھ پچھلے دنوں ایک وجود کا اور اضافہ ہو گیا تھا۔ اس وجود نے اس گھر کو جنت کی رعنائیوں کا حامل بنا دیا تھا۔ یہ وجود بانو کا تھا، جسے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے وہ ہر وقت محسوس کرتا رہتا تھا۔ اماں کی عمر بھر کی محرومیوں کا بدلہ بانو جیسی لڑکی ہی چکا سکتی تھی۔ 8 بجے کے قریب حسن لدھیانے ریلوے اسٹیشن پر تھا۔ دل دھڑک رہا تھا، اماں کی صحت و سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ تار پار کرتے وہ سخت متحوش ہو گیا۔ اسٹیشن سے باہر نکلا تو وہ بہت جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ ابھی راستے میں ہی تھا کہ سامنے چند گز کے فاصلے پر اسے محلے کا اللہ دکھتا دھوبی ادھر ہی آتا نظر آیا۔ میری اماں کا کیا حال ہے دکھتے؟ حسن نے بے تابی سے پوچھا۔ اب ٹھیک ہے صاحب جی، دتا اس کے قریب آ کر بولا۔ میں ابھی انہیں دیکھ کر آ رہا ہوں۔ اللہ نے جی بڑا احسان کیا ہے صاحب جی، ورنہ کل تو بی بی جی کی حالت بے حد خراب تھی۔ اب ٹھیک ہے نا اللہ دتا؟ جی بڑا آرام ہے، رات سے آرام ہے۔ ہوا کیا تھا؟ درد قولنج۔ او بڑی پرانی تکلیف ہے اماں کو، لیکن پہلے ایسا دورہ کبھی نہ پڑا تھا۔ حسن تانگے میں بیٹھ گیا۔ وہ اماں کو دیکھنے کے لیے بے تاب ہو رہا تھا۔ دتے دھوبی کی باتوں سے کچھ تو تسلی ہو ہی گئی، پھر بھی بے چینی نہ گئی تھی۔ بڑے بازار میں اسے سلیم مل گیا۔ تانگا روک کر وہ نیچے اترا۔ الیکس کے بعد اس نے اماں کے متعلق پوچھا۔ حوصلہ رکھو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اب ٹھیک ہیں۔ کل تو ہم سب گھبرا گئے تھے، اسی لیے تمہیں تار دے دیا۔ اچھا کیا تم آ گئے، خالہ تمہیں دیکھنے کی خواہش مند تھی۔ علاج کس کا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر لودھرام کا۔ اماں کی وجہ سے وہ بڑا متفکر تھا، سلیم نے اس کی تسلی کر دی تھی۔ وہ کچھ پرسکون سا ہو گیا تھا۔ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہا اور پھر تانگے میں آ بیٹھا۔ گلی کے نکڑ پر بانو کے گھر کے نیچے تانگا کھڑا ہوا تھا۔ اس گھر کو دیکھ کر اس کا دل بے اختیار سا ہو گیا۔ عقیدت مندانہ نظروں سے اس گھر پہ نظر ڈالی۔ یہ وہ مقدس جگہ تھی جہاں اس کے دل کے حرم کا بت رکھا تھا۔ سجدہ ریزی کی یہ خواہش مچلی، لیکن اماں کا احترام غالب آیا۔ پہلے اسے اماں کے پاس پہنچنا تھا۔ تانگے والے کو پیسے دے کر اس نے بیگ اٹھایا اور گھر کی جانب تیز تیز قدم اٹھاتے چل دیا۔ راستے میں 2-3 واقف کار ملے، بات الیکس تک ہی رہی۔ وہ اماں کو بے چینی سے دیکھنا چاہتا تھا۔ ڈیوڑی میں داخل ہوتے ہی صحن پر نظر پڑی۔ گھر کچھ سونا سونا سا تھا، شاید پچھلی بادشاہی کی گہما گہمی کا اثر نکل گیا تھا۔ وہ صحن میں آیا، دائیں ہاتھ ممانی زینت کے دالان کو تالا پڑا تھا۔ باورچی خانے کا دروازہ بھی بند تھا، لیکن کسی کے اندر ہونے کا احساس تک نہ ہوا۔ وہ بائیں ہاتھ کے کھلے دروازے میں داخل ہو گیا۔ ڈیوڑی میں داخل ہوتے ہی صحن پر نظر پڑی۔ گھر کچھ سونا سونا سا تھا،
شاید پچھلی بار شادی کی گہما گہمی کا ذہن میں خیال رہ گیا تھا۔ وہ ذہن میں آیا، دائیں ہاتھ ممانی زینت کے دالان کو تالا پڑا تھا، باورچی خانے کا دروازہ کھلا تھا لیکن کسی کے اندر ہونے کا احساس نہ ہوا۔ وہ بائیں ہاتھ کے کھلے دروازے میں داخل ہوا۔ اس کو پتا تھا کہ ان دنوں اماں آج کل یہی مقیم ہے۔ اماں سامنے ہی پلنگ پر پڑی تھیں، چہرہ بے حد زرد تھا، خاصی نحیف لگ رہی تھی۔ اس کا دن بھر سا آیا، لپک کر اماں کے پلنگ کے قریب پہنچا، بیگ زمین پر رکھ کر وہ اماں پر جھک گیا۔ اماں شاید کسی کے انتظار میں آنکھیں بند کیے پڑی تھیں، اسے تو اپنے قریب پا کر آنکھیں کھول دی۔ حسن پٹی پر بیٹھ گیا، اماں وہ ان پر پوری طرح جھک گیا۔ میرے بچے، اماں کی آواز بھر آ گئی، بازوؤں میں اس کا دبوچ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کئی لمحے ان کی چھاتی پر سر ٹکائے رہا۔ اماں اس کی پشت پر شدت سے ہاتھ پھیرتی رہی، پھر دھیرے دھیرے سر اٹھایا۔ وہ بمشکل اپنی جذبات پر قابو پانے کو تھا۔ اپنے ہاتھوں سے اماں کے آنسو پوچھے۔ شکر ہے تم آ گئے، اماں نے کمزور سی آواز میں کہا۔ اب کیسی ہیں اماں؟ حسن نے ان کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں محبت سے تھام کر پوچھا۔ زندگی کے دن تھے ابھی، اماں گہری سانس لے کر مسکرا دی، ورنہ کل تو بس۔ اتنی مایوسی کی باتیں نہ کیجیے اماں، حسن نے متاثر ہو کر کہا۔ پھر اماں کو ہنسانے کی نیت سے بولا، آپ کی بڑی لمبی عمر ہے، ابھی تو آپ نے۔ اچانک ملکہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ کس نے جگا دیا؟ بانو تیزی سے اندر داخل ہوتے ہوئے بولی، لیکن حسن کو اماں کے پلنگ کی پٹی پر بیٹھے دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی۔ یکدم حسن نے گردن موڑ کر دیکھا، بانو کو دیکھ کر وہ بھی ششدر سا رہ گیا۔ اللہ، جذبوں میں اتنی کشش بھی ہوتی ہے، سوچتے ہوئے وہ مسکرا دیا۔ بانو گھبرا کر مڑی، اماں نے اسے دیکھ لیا تھا، جلدی سے بولی، بانو میری دوا کا وقت ہو گیا کیا؟ جی، وہ کچھ جھجک رہی تھی۔ دے دو بیٹی، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ اماں نے دعائیں دیتے ہوئے بانو کی طرف دیکھا۔ حسن کی نظریں بانو پر تھیں، جھجک کر اٹھتے گلابی پیروں پر تھیں۔ اماں حسن کو بانو کی خدمت گزاری کی داستان سنانے لگیں۔ چائے بھی بانو نے پلائی اور کھانا بھی اسی نے کھلایا۔ حسن تو جیسے بے پیے مست ہوا جا رہا تھا۔ بانو کی قربت اس طرح میسر آئی کہ اس کا تو اسے گمان بھی نہیں تھا۔ اپنی خوش بختی پر ناز کر رہا تھا۔ دونوں نے بہت کم باتیں کی، لیکن سب باتیں کرنے کی نہیں ہوتی، محسوس کرنے کی بھی تو ہوتی ہیں۔ دونوں انکہی باتوں کو بڑی اچھی طرح محسوس کر رہے تھے۔ حسن رات بھر کا جاگا تھا، سفر کی تھکاوٹ بھی تھی، اور پھر یہاں پہنچتے ہی طمانینت اور سکون کے احساس ملے تھے۔ کھانا کھاتے ہی نیند کی آغوش میں جانے لگا۔ ملحقہ کمرے میں بستر لگا تھا، وہ کپڑے تبدیل کر کے اطمینان سے سو گیا۔ کئی گھنٹے نیند نکالنے کے بعد جب آنکھ کھلی تو دن ڈھل رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر بستر پر لیٹا رہا، اس کی سوچ بانو کے گرد گھوم رہی تھی۔ اماں کی کتنی بے لوث خدمت کی تھی اس نے، پیار و محبت کے جذبوں میں عقیدت بھی گھل کر شامل ہو گئی تھی۔ 2-3 سگریٹ پھونکنے کے بعد وہ بستر سے اٹھا، انگلیوں سے بالوں کو سلجھایا۔ وہ اماں کے کمرے میں گیا۔ سریا اور بیوی کی باتوں کی آوازوں نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ وہ تو بڑے سبحان تصور میں کھویا ہوا تھا۔ بیوی کو چھپ کر سلام کرنے کے بعد وہ سریا کی طرف بڑھا۔ سریا بھی مسکراتے ہوئے اس کی طرف لپکی، اسے اپنے بازوؤں میں لے کر بڑے بھائی کی طرح شفقت سے پیار کیا۔ اتنی لمبی کان کے سوئے تھے، 2-3 دفعہ تمہیں دیکھا ہی، سریا نے ہنس کر کہا۔ جگا لیا ہوتا؟ حسن بھی مسکرا دیا۔ رحم فرمایا تم پر ماں بدولت میں، وہ اشٹائی، سوچا رات بھر کے جاگے ہوگے، آرام ہی کر لو۔ شکریہ شکریہ۔ بڑی دیر بعد وہ بڑی دریا دل ہو گئی ہو شادی کے بعد۔ اماں اور بیوی دونوں چھیڑ چھاڑ سے محظوظ ہونے لگی۔ بڑی خوبصورت ہو گئی ہو، کیا یہ سب ان کپڑوں کی وجہ سے ہے یا واقعی؟ اس کے ریشمی کپڑوں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ لو، پہلے کیا بدصورت تھی میں؟ بیوی نے بہو کو بہت محبت سے دیکھ کر کہا۔ چاند ہی چاند ہے۔ وہ ہو بیوی، اتنی مبالغہ آ رہی؟ چند شریر کہیں کے، اماں نے سرزنش کی۔ وہ اماں کے قریب پلنگ پر ہی بیٹھ گیا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ خاندان، بیاہ، شادی اور موسم سے ہوتی ہوتی بات چیت نکل کر ملکی سیاست پر آ گئی۔ بیوی کو سیاست سے بہت دلچسپی تھی۔ سریا چائے بنانے چلی گئی۔ لاہور میں کیا حال ہے مسلم لیگ کا؟ بیوی نے پوچھا۔ اللہ کا فضل ہے، خوب زور و شور سے الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، حسن نے اعتماد سے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہمت اور حوصلہ دے، زیست تو موت کا مرحلہ ہے۔ بالکل، مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت تسلیم کروانا ہے، اس کے لیے انتھک کام اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ اتحاد، تنظیم، یقین محکم، بی بی مسکرائی۔ ہمارا نصب العین ہے۔
बाकी अगली किस्त में। अगर आपको ये किस्त पसंद आई है तो प्लीज़ डू गिव इट अ थम्स अप, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।